بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحلیم الرؤوف الرحیم اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم درود پاک پڑھیے سارے محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کا کروڑا احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم کائنات کے امیر کے جشن میں حاضر ہیں۔ آپ تمامی احباب کو گوہر یکتا منبع جود و سخا تاجدار حل عطا شمع بزم ہدا سلطان الاسفیاء برہان الاتقیاء نیر برج سخا امام الثقلین سید المشرقین والمغربین مشکل کشا بو تراب عالی جناب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد مبارک ہو۔ میں نوکری پہ نکلا ہوا ہوں جب سے رجب ہے، کیونکہ ولایت کے ماننے والوں کے لیے 13 اہم تو ہے مگر ہم صرف 13 تک محدود نہیں ہیں۔ 13 سے پہلے بھی غلامیاں پیش ہو رہی ہیں اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے جو ظاہری میزبان ہیں محترم محمد خان صاحب اور قبلہ سید سرور حسین شاہ صاحب اور آپ کے جملہ رفقا جنہوں نے آج تعاون کیا ہے، کسی بھی صورت میں اللہ سب کی غلامی قبول فرمائے۔ عزت مآب جناب پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز حضرت سخی سلطان بابو رحمت اللہ تعالی علیہ سائیں مشتاق احمد صاحب مدرج العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ کی زیر سرپرستی ہے۔ حضور قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب، قبلہ سید حضرت شاہ صاحب، سید صادق حسین شاہ صاحب، سید احمد شاہ صاحب اور سید عبد القادر شاہ صاحب اور محترم علی آصف قادری صاحب اور جتنے بھی احباب اور خصوصاً بالخصوص سید قبلہ عامر علی شاہ صاحب اور باقی دیگر جملہ جتنے بھی سادات ہیں میری نوکری کو قبول فرمائیں گے۔ میں آج کے اس جشن کو سورۃ الفرقان سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔
بندہ خوش بیٹھا ہو، ایمانداری سے بتائیے آپ کو چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ خوش بیٹھیں. مطلب سنجیدگی انسان کا وقار ہے، مگر ہر جگہ پہ سنجیدگی غلط فہمی کا باعث بھی بنتی ہے. مطلب آپ سنجیدہ بیٹھے ہوں، میں سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو میں ایسے غلط فہمی میں نہ مارا جاؤں. آپ سارے ماننے والے ہیں تو یہاں آئے ہیں، مگر ذرا بیٹھیے اس انداز میں کہ سنجیدگی کم اور خوشی زیادہ آپ کے چہروں سے نظر آئے. آج کل خطرات بڑے ہوئے ہیں تو حملہ آوروں کی پہچان نہیں رہتی، تو پھر میں ایسے ہی گھبراتا رہتا ہوں. پھر قبلہ سید عامر علی شاہ صاحب پڑھ کے تو پھر پڑھا آپ نے ہے مگر جواباً داد میری ہے. انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں داد دینے میں ہی پھنس جاؤں گا. جناب آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا. ہم تو ساری زندگی یہی کرتے کرتے صفائیاں پیش کرتے کرتے سر کے بال سفید ہو گئے کہ نہیں جی نہیں سننی ہے، سننی ہے. 2 مہینے سال کے ایسے آتے ہیں جن مہینوں میں تو بالکل ہی مسلمان نہیں نہ رہتا، پتہ نہیں یہودیت سے بھی آگے لے جاتے ہیں. ایک محرم کا، ایک رجب کا. محرم میں ذکر مولا حسین کی وجہ سے اور رجب میں مولا علی کے ذکر کی وجہ سے. اس لیے میں آپ سب کے مزاج کے مطابق تو ممکن ہے نہ آ پاؤں، بس تھوڑا آپ ملنگوں والا مزاج بنائیے، ہم نوکری کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ الفرقان کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. ارشاد رب العزت ہے تبارک الذی، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے. نزل الفرقان، جس نے اس فرقان کو نازل کیا ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو. حق اور باطل میں فرق کرنا. ماشاءاللہ. آپ سارے جی لفظ سنیے گا. کفر اسلام الگ ہے، حق اور باطل الگ ہے. نہیں جی آپ کی نگاہیں نہیں تھی اس لیے لفظ آپ تک نہیں جا سکے، پھر سن لیں ذرا. کفر اسلام الگ ہے، حق اور باطل الگ ہے. کفر اسلام کی جنگ کائنات میں ہوئی نہیں. آپ دیکھ لیے ذرا، حیران ہو لے یہ کیا بات ہوئی. کفر اسلام کی جنگ نہیں ہوئی جناب. اسلام کفر کے ساتھ لڑتا نہیں. اللہ. جب سے جنگ ہے تب سے حق اور باطل کی ہے. آپ یار بول سکتے ہیں تو تھوڑا بولیں، تھوڑا بولیں ہلکا پھلکا نہ. جب سے جنگ ہے تب سے حق اور باطل کی ہے. اگر حق اور باطل کی جنگ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ لڑنے والوں کو کیا کہیں گے؟ وہ کافر تھے یا کیا تھے؟ ذرا اپنی صفوں میں وہ سپ لبے ہو جائے تو انہوں سونگ گیا سارے. تھوڑا بولیں یار محبت. جو حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے آئے تھے انہیں کیا کہو گے؟ وہ کافر تھے؟ وہ تو کلمہ پڑھتے تھے اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے جنگ کفر اسلام کی نہیں ہے، جنگ حق اور باطل کی ہے. زبان ہلائیں یار دو چار دو. حق اور باطل کی جنگ ہے، اور حق اور باطل کی جنگ میں جو حق کی طرف کھڑا نہیں ہو سکا، مجھے دیکھیے اس سارے قرآن کی عزت کی قسم اس کی نمازیں اس کے دل پہ ماری جاتی ہیں. حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، باطل سے چھٹکارا لینا ہے. اور کائنات کے رب کی عزت کی قسم کچھ لوگ حق پہ ہوتے ہیں، علی حق کی پہچان ہے. اس روئے زمین پر واحد ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے کہا جدھر حق ہو علی ادھر نہیں ہوتا، جدھر علی ہوتا ہے حق ادھر ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس
اس لیے اللہ نے فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پورا جہان سن کر، عالمین سن کر اس کے خوف سے ڈر جائیں، ڈر جاؤ اور باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی طرف آ جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کا پیغام ہے۔ مگر پہلا لفظ ہے برکت، بول وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے۔ اللہ نے لفظ برکت کو اپنے ساتھ منسوب کیا۔ موبائل والے دوستوں سے اور سب سے کہیں ذرا نظر اٹھا کے مجھے سنیں گی ذرا، آپ سب دوست جی، ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کثرت کہتے ہیں تعداد میں، مقدار میں زیادہ ہونے کو، برکت اس کی خاص عطا کا نام ہے۔ آپ حیران ہوں گے میں برکت سمجھا کر آپ کو جشن مولود کعبہ کیسے سناؤں گا۔ ہم سمجھتے رہے ہیں صرف برکت کوئی خاص ایک پہلو ہم سمجھے ہیں، میں کچھ سمجھا دیتا ہوں جناب، مگر میری مجبوری یہ ہے خاموش اجتماع ہو تو مجھ سے سمجھایا نہیں جاتا۔ سمجھے نا، پھر سمجھ آ جاتی ہے، برادری ساری اپنی بیٹھی ہے ساری، کرتے رہیں بالکل خاموش رہیں۔ یہ کوٹ نجیب اللہ ہے، کوفہ تھوڑی ہے جناب، سلامت رہیں، تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا ہنگارہ شنگارہ دے ہو نا جی، ماشاءاللہ ایک ماحول بڑھنا رہے انشاءاللہ۔ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ ادھر آ جائیں علامہ حامد صاحب اور دوست احباب، ذرا ادھر آ جائیں۔ کثرت ہو اور برکت نہ ہو، قبلہ شاہ صاحب آپ جی، کثرت ہو اور برکت نہ ہو، نہیں جی آپ نہیں دیکھ ہی نہیں رہے، سنیں گے کیا؟ آپ دیکھ لیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ کثرت ہو اور برکت نہ ہو تو وہ جتنی بھی کثیر تعداد ہو وہ ناکافی ہوتی ہے، اور برکت ہو لیکن کثرت نہ ہو تو وہ تھوڑی شے بھی بہت ساروں کے لیے کافی ہوتی ہے، کیونکہ برکت اس کی خاص عطا کا نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ساری دنیا نے سن رکھا ہے۔ چونکہ مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے تو میں اس لیے جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں، مگر جلدی جلدی میں آپ نہ سمٹیں، آپ پورا پورا ساتھ دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کل جہان پہ تھی، خلاؤں پر، فضاؤں پر، سمندروں پر، درند چرند پرند پر، انسانوں جنات پر، ہر ایک شے پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھے ہیں، مالک سے گفتگو کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں واہ مالک، بادشاہی مجھے دی ہے، رزق خود دے رہا ہے۔ کیا چاہتا ہے سلیمان؟ کا ایک دن چاہتا ہے، دل چاہتا ہے سب کو رزق میں نہ دوں؟ کہا تیاری کر۔ اب نگاہ اٹھانا جی مجھے تعداد سے فرق نہیں پڑتا، جتنے آپ ہو حوصلہ دینے کے لیے یہی کافی ہو۔ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ حوصلے توڑتے ہیں، آپ جیسے دوست ساتھی مل جائے تو وہ ٹوٹے ہوئے حوصلے پھر بلند ہو جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پھر لسٹ نہیں مانگی، تیری کس کس مخلوق کی کیا ضرورت ہے۔ سلیمان پیغمبر نے بتانا چاہا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زیر نگین تمام مخلوقات کی تعداد سے بھی واقف ہوتا ہے، ان کی غذائی ضرورت سے بھی واقف ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، میں نے یہ واہ واہ ان کے لیے کی ہے جو چپ رہ گئے ہیں، جو بولے ہیں وہ تو کمال ہے نا، اور جو چپ رہ گئے ہیں میں ان کے ہاضمے کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اچھا پھر سن لیں ذرا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کر ہر مخلوق کی غذائی ضرورت کا اہتمام کیا۔
کراچی سے ایک منحوس آواز اٹھتی ہے کبھی کبھی. اس نے ان کے پیروکاروں نے ایک جگہ پہ بیان کیا اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو ساتھ میں کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ ابلیس شیطان یا کوئی اور؟ جی تفصیل بھی تو پوچھنی ہوتی ہے نا. نہیں جی نہیں یہ ابلیس. میں نے کہا ابلیس تو جن ہے. کہتے جی بالکل. میں نے کہا جن تو روٹی کھاتا ہی نہیں. شکر ہے آپ ابھی بولیں, کل بھی بولتے تو خیر تھی. اور میں نے کہا حضرت صاحب ذرا کچھ ساتھ سے کبھی ہمارے طرح ننگے سر بھی پھرا کرو, کوئی ہوا لگے دماغ کو. یہ ابلیس ہے جن. جن روٹی کھاتا نہیں. آپ کس کو ساتھ میں شامل کر رہے ہیں؟ کہتے حدیث پاک تو سچی ہے. میں نے کہا حدیث پاک سچی ہے, ہم یہی بتانا چاہتے ہیں, تم صرف پڑھتے ہو سمجھاتے ہم ہیں. بولو یار محبت کرو ذرا زبان اللہ. کہتے جی پھر آپ بتائیں. میں نے کہا آ جاؤ 4 دن منہاج القرآن کی غلامی کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا. منہاج القرآن کی دیواروں کے سائے سے بھی کوئی گزر جائے تو اتنا اچھا خطیب بن جاتا ہے جتنا فاروقی ہے. کہتے جی آپ بتائیں. میں نے کہا اللہ نے کہا کھانا کھاتے وقت جو بھی بسم اللہ نہ پڑھے وہی شیطان ہے. اس کا نام ابلیس ہے, عزازیل ہے اس کا نام. اس کو جو لباس پہنایا گیا ہے نا شیطانیت کا, اس کی وجہ سے اسے ابلیس کہتے ہیں. اس کا اصل نام ہے عزازیل. اور خدا کے بندو جو بھی اس کا نام نہ لے, اچھا اس کا نام نہ لے تو شیطان ہوتا ہے, اور جس کا نام وہ لے رہا ہے سلامت رہے یار, اس سے جو جلتا رہے وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا. کھل کے بولیں جناب, کھل کے بولیں. حیدری آج بھی رات نہیں کرنا تو پھر کب کریں گے؟ کھل کے بولا کریں نعرہ حیدری. حضور شیخ الاسلام نے بڑا حوصلہ دیا ہے, فرمایا بیٹے ذکر اہل بیت میں اتنا جنون میں آ کے کرو اگر تم پہ الزام نہ لگے. آپ جی سر ہلا دے جی, بول نہ پائے تو. تم پہ الزام نہ لگے تو سمجھنا غلامی کچی ہے, اور اگر کوئی کہے اوے شیعہ ہو گئے ہو تو سمجھ جانا لجپالوں نے نوکری قبول کر لی. انسانوں کی ضروریات الگ, پرندوں کی ضروریات الگ, سب کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اہتمام شروع کر دیا. میں نے کہا مولانا صاحب سلیمان جانتے تھے؟ کہتے جی بالکل. میں نے کہا سلیمان جانتے تھے تو جس کی وجہ سے سلیمان کو نبوت ملی ہے اس مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ فخر سلیمان کھانے کا اہتمام کیا. وہ دن آ گیا دعوت والا. ابھی آدھا دن ابھی بالکل عروج پہ تھا تو ایک مچھلی آ گئی سمندر سے. کہتی یا نبی اللہ اصل کھانا تو سان لے. فرمایا بالکل. کہ جی تسی اجازت دیو تو میں کھاواں اپنے حصے دا. فرمایا کھاؤ. اس نے ایک نوالا لیا, سارے دن کا جو اتنے دنوں کا اہتمام تھا ہڑپ کر دیا. اچھا ایک ساتھی ہے وہ کہہ رہے ہوئے ہوئے او پاکستان کے مولوی مجھے لگتا ہے اس نسل سے نکلے, کھا گئے چٹ کر گئے سارا. اچھا وہ سارا کھا گئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی یا نبی اللہ یہ تو میرا ایک لقمہ ہے, ابھی میں نے سیر ہو کے کھانا ہے, میرے ابھی بچے بھی ہیں, پیچھے اور مخلوقات بھی ہیں, پر میں تو جانا. وہ تو چلی گئی. سلیمان علیہ السلام نے ساتھ سجدے میں رکھا اور عرض کرتے مالک بادشاہی ٹھیک ہے, رزق دینا تیرا ہی کام ہے. کے شاگرد رشید اچھا یہاں کثرت ہے, آپ دعا کیجئے گا جی سارے. کثرت ہے مگر حکمت کے تحت
بعد اللہ نے برکت نہیں دی تو ایک نوالے میں سارا ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اب میں ان صحابہ کا نام لے رہا ہوں، اب تو سنی ہوں نا میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں، حضور نے دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ جی حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا آ جا۔ کسی طرف سے نیاز آئی تھی دودھ کا ایک پیالہ، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بات سن۔ اب حضرت ابو ہریرہ خوش ہیں کہ مجھے دودھ ملنے لگا۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھا اصحاب صفہ کے پاس لے جا، ان کو پلا کے آ۔ اب لامحالہ سی بات ہے، جس بندے کو بھوک لگی ہو پیالہ ایک دودھ کا ہو، بندوں کو حوصلہ ہوتا ہے باہر دیکھ کر کے نہیں ماشاءاللہ لنگر شنگر کھل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے اب لامحالہ سی بات ہے، دل میں خیال آیا ہوگا ایک پیالہ ہے، مجھے اتنی بھوک ہے، اصحاب صفہ کے پاس بھجوا رہے، مگر حکم رسالت مان کر پیالہ اٹھایا، اصحاب صفہ کے پاس گئے، سب کو سیر ہو کے پلایا۔ نظر رکھنا جی میری طرف جی، سب کو سیر ہو کے پلایا، پیالہ اٹھا کے واپس آئے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھا، منہ کو لگایا، رانچ کے پیا، نیچے رکھا، فرمایا ابو ہریرہ پھر پی۔ میں اپنی گل کرنے لگا جی، دوبارہ پی، دوبارہ منہ کو لگایا، پیا، پھر نیچے رکھا، فرمایا پھر پی۔ سلیمان علیہ السلام غذائی ضرورت کو جانتے تھے، حضور بھی حضرت ابو ہریرہ کی غذائی ضرورت کو جانتے تھے۔ اچھا نہیں، کئیوں کو نہیں پتا، صحابہ میں کچھ اصحاب ایسے تھے جو بڑے خوش خوراک تھے۔ یہ ادب والا لفظ ہے یار، جدو تسی بول سو میں ادو ہی بول سا۔ خوش خوراک تھے حضرت ابو ہریرہ، ازل سے خوش خوراک تھے۔ جب یہ فدق کے وہاں سے آئے تھے نا، خیبر سے، وہاں بھی سرداروں کے ہاں بڑا کھل کے کھاتے تھے الحمدللہ۔ حضور کی خدمت میں آئے تو پھر تو کائنات کے خزانے ہاتھ میں آ گئے نا۔ 3 بار منہ کو لگایا، مگر ایک جملہ ہے، میرے سادات اور سائیں مشتاق صاحب اور دیگر جتنے بھی معززین ہیں میرے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھیں گے، کائنات کے پیروں کو مصطفیٰ کی سنت ملنی چاہیے، جن کے آستانوں کا اتنا ادب، اتنا شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جو جل الہی کہتے تھے وہ بھی نہیں بجا لاتے تھے۔ مرید کا ہاتھ لگ جائے، پیر صاحب چیز نہیں پیتے۔ اب یہاں کائنات کا سب سے بڑا پیر خود سے پہلے غلام کو 3 بار پلا رہا ہے۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ، اور جب تک آستانوں پہ حضور کی یہ سنت رہی تب تک آستانے فکر بدلتے رہے، اور جب آستانوں سے یہ فکر ختم ہوئی، یہ سنت ختم ہوئی، تب سے آستانے نام کے آستانے رہ گئے، وہاں ہدایت نہیں رہی۔ چاہتے ہو کہ آستانے مرکز ہدایت بنے تو مصطفیٰ کی سنتوں کو وہاں لایا کرو تاکہ فکر تبدیل ہوتی رہے۔ 3 بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر حضور نے خود پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نا پیالے کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھا تو دودھ وہی کا وہی۔ کسی نے پوچھا آپ کتنے تھے؟ وہ ایک پیالہ دودھ کا پینے والے کتنے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم 70 تھے، ایک روایت میں آتا ہے 72 تھے۔ 72 کا نام لیا تو مت سمجھو کہ پھر میں وہی ہو گیا، چلو 70 ہی سمجھ لو۔ ایک پیالہ دودھ کا 70 لوگ پی گئے بمے کائنات کے تاجدار کے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کثرت تھی، برکت نہیں تھی۔ یہاں کثرت نہیں تھی مگر برکت تھی۔ کثرت ہو اور برکت نہ ہو تو اتنا اہتمام بھی ناکافی ہے، اور اگر خالی برکت ہو اور کثرت نہ بھی ہو تو تھوڑی شے بھی سب کے لیے کافی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا میں بڑا بابرکت ہوں، اور اللہ صرف برکت والا نہیں ہے، برکت کا بھی خالق ہے۔ اچھا اس نے پھر کمال یہ کیا، مہینوں میں بھی برکت والا ایک مہینہ رکھا۔ اگلے مرحلے میں چلے جی، اگلے مرحلے میں سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 گئی تو روڑا ہے جی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 ماننے والے بھی 12 کے نام پہ
اے ادھر چل رہا ہے. خدا کے نیک بندو یہ ادھر ادھر کا معاملہ ہی نہیں ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک مہینہ ایسا ہے, گنتے چلے جی میرے ساتھ. محرم الحرام ہے, سفر المظفر ہے, ربیع الاول ہے, ربیع الثانی ہے, جمادہ اول ہے, جمادہ ثانی ہے, رجب المرجب ہے, شعبان المعظم ہے, اور پھر رمضان المبارک ہے, شوال المکرم ہے, ذیقعدہ ہے, ذی الحجہ ہے. ایک مہینہ ہے برکت والا رمضان کا, جو اگلے مہینے کے بعد آ جائے گا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا جا کر, چونکہ میں تحقیق بھی تو کرتا ہوں نا, میں نے قبلہ عامر شاہ صاحب میں نے پوچھا رمضان المبارک میں کون سی برکت آتی؟ کہتا بندہ کھا زیادہ جاتا ہے. افطاریوں کا اہتمام ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں, کلام بھی ہے وہ کھانے یاد آندے نے, مسجد نبوی دے کھانے یاد آندے نے. میں کہتا ہوں پوری نعت دے وچوں صرف کھان پینے والا شعر یاد ہے. وہ بابا ٹھیک ہے, میں اللہ کی نعمتیں ہیں, مگر تجھے کوئی برکت نظر نہیں آئی رمضان المبارک میں. جی مسجدوں کے نمازی بڑھ جاتے ہیں, میں نے کہا پہلے 5-7 دن 10 دن, پھر کہاں برکت گئی؟ وہی آخر میں 2-4 بابے اور وہی اور وہ کوریاں پانے والے. اگر تھوڑا سا حافظ لیٹ ہو جائے تو آج جتنا ٹائم لا دیتا. بابا جی آپ پہ فرض ہے, معاف کیجئے گا جی, فرض ہے یہ تو تراویحاں پڑھ رہے ہو, اس میں قرآن پاک سننا فرض ہے. اتنا ہی سنو نا جتنا آپ خوشی خوشی سن سکتے ہو. تکلیف میں آ کر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. دوستو یہ درد دل بھی تو ساتھ ساتھ رکھنا ہوتا ہے نا. ہم منہاج القرآن والوں کو ایک برکت نظر آتی ہے رمضان المبارک میں, جو مجھے نظر آئی ہے جی, میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ذرا محبت کے ساتھ اس کو وصول کیجئے گا. کیسے؟ شہری اور افطاری کے لمحوں میں ٹی وی کی سکرین پہ دیکھو, اللہ آپ کی زندگی رکھے رمضان میں دیکھنا, آپ کو ہماری یاد آئے گی. میں آج بات کہہ دیتا ہوں, ٹی وی کی سکرین پہ لکھا ہوتا ہے اوقات سحر و افطار. فقہ حنفی کے مطابق یہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ 10 منٹ کا فاصلہ اوپر بھی, 10 منٹ کا فاصلہ نیچے بھی. فاروقی صاحب آپ نے اس میں سے کیا نکالا ہے؟ میں نے کہا حضور شیخ الاسلام کا فلسفہ اتحاد امت. اتنے کیا بیٹھتے ہو یار؟ میری مجبوری ہے, میں کرسی اتنے رکھ نہیں سکتا. جتنے بیٹھا ہے ادھر تو دیکھو نا یار, مجبوری کیا کرا میں. تسی اتنے دیکھتے ہو, میں ادھا گھنٹہ لایا منہ ماں سیدھا صاف کرنے واسطے. بھی تسی دیکھو ذرا, ہمیں فلسفہ اتحاد امت نظر آتا ہے. میں نے ایک جید بندے سے پوچھا جو پورے سال وہ بھی کافر, یہ بھی کافر, وہ بھی کافر. میں نے کہا ٹی وی کی سکرین پہ جب آپ بتاتے ہو مسلمان مان کے ہی بتاتے ہو نا, زبان ہے تو بولو نا یار, مسلمان مان کر بڑا کافروں کے بھی روزے ہوتے ہیں نہیں. میں نے کہا رمضان المبارک میں اختلاف بھلا کر ایک امت بن جاتے ہو, یہی برکت ہے کہ رمضان کے بعد بھی اختلاف بھلا کر ایک امت بناتے رہو سب کو. ہمیں یہ برکت نظر آتی ہے کہ حضور کی امت جیسے متحد رمضان میں ہوتی ہے ویسے پورے سال میں نظر آئے. اختلاف رکھیں جس بات کا ہے, ذکر صحابہ پہ اختلاف ہے کروڑ بار رکھیں, آپ کا حق بنتا ہے. مگر ذکر ولایت پہ تو ہم سارے قبلہ شاہ صاحب اکٹھے ہیں, کم از کم اس ذکر میں تو اکٹھے رہو. جس جگہ پہ حضور شیخ الاسلام نے ایک فلسفہ دیا ہے کہ 4 دروازے تھے اتحاد کے, 3 دروازے بند کر دیے لوگوں نے, حضرت ابو بکر صدیق والا, حضرت عمر فاروق والا, حضرت عثمان غنی والا. اب یا اگلا طریقہ کار یہ ہے کہ زد میں آ کر چوتھا تم, نہ اتوار چنا نہ منگل چنا, پیر کا دن چنا جسے جانتا ہی کوئی نہیں تھا. مالک اس میں کیا راز ہے؟ کہا کوئی مولوی یہ نہ کہے اچھا دن تھا تو مصطفیٰ کو عطا ہو گیا. لفظ واپس کر دیں, بول نہ سکے یار, واپس کر دیں. میں کل حافظ آباد میں صبح کل
دن میں سرگودا میں، کل شام میں حافظ آباد میں دے لوں گا. کہا کوئی یہ نہ کہے اس دن کی برکتیں مصطفیٰ کو حاصل ہو گئی. نہ، جو کوئی بھی کہے وہ یہ نہ کہے اس دن کی برکتیں مصطفیٰ کو ملی ہیں، بلکہ یہ کہے مصطفیٰ کی وجہ سے یہ دن بھی مبارک ہو. سلامت رہنا، خوش رہنا، دنوں میں بھی برکت ہے. اللہ نے نا زبانوں میں برکت رکھی ہے. یہ سارے معززین سادات، خلیفہ مجاز حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سائیں مشتاق صاحب، پھر لوگوں کے شیخ ہیں، حامد صاحب ہیں، ہم میں کوئی اگر بیمار ہو جائے تو گوشہ درود کا پانی منگوا لیتے ہیں، قبلہ حضور کا جھوٹا پلاتے ہیں. کیوں پلاتے ہیں؟ برکت کے لیے. بے شک تو کھل کے کہہ رہے. سادات کا جھوٹا پلایا جاتا ہے کہ جی برکت ہو، پیروں کا جھوٹا پلایا جاتا ہے کہ برکت ہو. میں نے کہا جی برکت ہوتی ہے؟ کہتے جی بالکل. میں نے کہا جو جھوٹا پی لے اس کو برکت ملتی ہے، جو ڈائریکٹ مصطفیٰ کی زبان چوس لے. حضور ہجرت مدینہ کے بعد نا، جب مدینہ طیبہ پہنچے، مکہ کے مدینہ کے لوگوں نے کنواں کھودا جس کا پانی کھارا نکل آیا. سرکار کی خدمت میں آئے، حضور پانی کھاری نکل آیا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ تعویذ لکھ لو، حالانکہ تعویذ جائز ہے. صبح یہ نہ کیس ہو جائے کہ تعویذ کی مخالف ہو جائے. دم نہیں کیا، حضور نے کئی بار کیا مگر وہاں نہیں کیا. پانی کو حکم دے دیتے تو کون کی طاقت مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی. سلامت رہیے گا، دعا دیجیے گا جی آپ سارے. اور کون کی طاقت؟ اچھا آپ کہیں جی کیسے؟ سیاہ ستہ پڑھو. ایک بندہ دور سے آ رہا تھا، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. دور سے دیکھا، اس طرح ہاتھ کر کر کے دیکھ رہے کون ہے. کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا. حضور نے فرمایا ابو ذر ہے. پیارے بھائی ذرا توجہ جی، فرمایا ابو ذر ہے. اچھا کمال یہ ہوا وہ بندہ چلتا چلتا قریب آیا تو حضرت ابو ذر نہیں تھے. حضرت ابو ذر نہیں تھے. کسی نے نہ قریب بیٹھے کہہ دیا حضور ابو ذر نہیں ہے. مالک کیا بات ہے، جب حضور نے کہہ دیا تھا تو ابو ذر بنا دیتا. فرمایا وہ کاڑیا اور زیادہ جلدی آڑیا. پورا واقعہ سن. حضور یہ ابو ذر نہیں ہے. فرمایا نہیں ہے، حضور نہیں ہے. اب سب نے دیکھ لیا کہ ابو ذر نہیں ہے. سرکار نے دروازہ وہ کھڑا تھا نا وہاں، فرمایا کون؟ کیا ابا ذر؟ اے ابو ذر ہو جا، اللہ کی عزت کی قسم وہ ابو ذر ہو گئے. سرکار کے گھر میں نیاز بنی ہے، دسترخوان لگا ہے. امہات المومنین کہتے ہیں حضور تناول فرمائے. فرمایا نہیں. یوں لگتا ہے حضور کو جیسے کسی کا انتظار ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے ام المومنین نے پوچھا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کون؟ علی. آگے وہ لفظ یار جو بندہ چپ بیٹھے ہو وہ بولنا ذرا. کون یا علی؟ علی ہو جا. دروازہ کھولا تو سامنے مولا مرتضیٰ مشکل کچھا. اللہ نے کون کی طاقت، اللہ نے کون کی طاقت محبوب مصطفیٰ کے ہاتھ میں دی ہے. حضور کھاری کنویں کو فرماتے کون میٹھا ہو جا، وہ میٹھا ہو جاتا. مگر حضور نے پتہ کیا کیا؟ اپنا لعاب ڈالا. پھر سن یار، لعاب ڈالا. لعاب انسان کے جسم کا اضافی حصہ ہے. اندر رہے تو پاک، باہر نکل آئے تو پلید، پھینک دیا جاتا ہے. اب سوچ، جس کے جسم کے اضافی حصے سے کھاری کنویں میٹھے ہوتے ہیں، اس کے جگر کے ٹکڑے کا مقام کیا ہوگا؟ سلامت رہے یار. اللہ کا واسطہ مانو یار. جمعہ میں برکتیں، دنوں میں برکتیں، لعاب میں برکتیں، زبان میں برکتیں. کئی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھوں میں برکت ہے. لوگ سنگ بنیاد رکھواتے ہیں تاکہ برکت رہے. برکت پہلے برکت کو سمجھ لیں، پھر اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں. برکت خاص
عطا کا نام ہے. لفظ بولنا برکت خاص عطا کا نام ہے. حضور کے ہاتھوں میں اتنی برکت تھی. سرکار صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے ایک سفر سے, لشکر کا پانی ختم ہو گیا. عرض کی گئی حضور پانی نہیں ہے. فرمایا پورے لشکر میں دیکھو کچھ پانی ہے. سارا اکٹھا کیا گیا تو ایک پیالے میں پورا آ گیا. ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی. سرکار نے کمال کیا, اس میں ہاتھ رکھ دیا. کیوں ہاتھ رکھا؟ صحابہ کہتے ہم نے قریب ہو کے دیکھا تو حضور کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے. سرکار نے فرمایا پیو, خود بھی پیو, وضو بھی کرو, پانی سواریوں کو پلاؤ. پیالے سے نکلنے والے پانی کو صحابہ سواریوں کو بھی پلا رہے ہیں, خود بھی پی رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. کسی نے پوچھا تم تھے کتنے؟ کہا ہم 600 تھے. تو پانی تو ہزاروں کے لیے کافی ہے. سلامت رہے, سلامت رہے. ویسے یہ کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. نام میں لیتا ہوں, دل کسی اور کا جل جاتا ہے. 1-2 پل میں سبھی مشکلیں حل ہوتی ہیں. دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. سلامت رہے. میں نا قبلہ سید عامر علی شاہ صاحب, قبلہ سید حضرت شاہ صاحب, دیگر سادات, میں اپنی بات بتاتا ہوں. ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوں, کوئی ہاتھ نہ دھوئے تو میں نہیں کھانا کھاتا. خشک ہاتھ کسی کے پانی کو لگ جائے, لوگ پانی نہیں پیتے. زبان میں برکت بھی مان لیتے ہیں, ہاتھوں سے برکت بھی مان لیتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں قدموں کی برکت بھی لکھی ہے. میرے پورے سال کی محنت ہے یار. یہ میری عمر بھر کا ریاض تھا جسے تم ہنسی میں اڑا دے. خدا کے نیک بندو, برکت قدموں میں, قدموں میں برکت ہے. آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ آ جائے قرآن کریم سے پڑھتے ہیں. اور اسی قدموں کی برکت سے پھر کعبے کے ساتھ منسلک ہو جائے. کعبے کے ساتھ منسلک ہوئے تو پھر کعبے میں آنے والے کے ساتھ منسلک ہو جائے. آئیے اگلی منزل, آخری منزل کی طرف سفر طے کرتے ہیں. سورہ آل عمران ہے. یار نہیں, آپ تو مجھے کہہ رہے تھے یہاں بڑے سمجھنے والے بندے ہیں. اللہ کے بندو, مولود کعبہ آل عمران کی صورت میں نہیں ہوگا تو پھر اب لفظ برکت کو نہیں بھولنا جی. سورہ آل عمران ہے, آیت کا نمبر ہے 96. مہینوں کی برکت, دنوں کی برکت سن لیے, زبان کی برکت سن لی, ہاتھوں کی برکت, جسم کی برکت. آؤ قرآن مجید ہے, کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. فرمایا لوگوں سن لو, کائنات میں جو پہلا گھر بنایا گیا عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے. جو پہلا گھر بنایا گیا بولو مکہ میں تو ہے, مگر کیا ہے؟ کہا مبارکہ, اس میں برکت ہے. کس میں برکت ہے؟ کعبے میں. اب میں کیسے سمجھاؤں میں؟ کعبے میں برکت ہے. لوگ مدرسوں کی تعریف کرتے ہیں, فلاں مدرسہ بہت اچھا ہے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو, کسی مدرسے کی تعریف ہو کہ وہ بڑا اچھا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, اس کی بلڈنگ کی تعریف ہوتی ہے یا اس میں کوئی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے تعریف کی قابل بنایا جا رہا ہے؟ سارے لاؤ یا 2-4 بندے, پتہ نہیں آپ میزبان ہو کے نہیں بول رہے, میں مہمانوں سے کیسے بلواؤں ذرا. صرف استقبال کرنا ہی کافی نہیں ہوتا, مجلس میں محفل میں بیٹھ کر بولا بھی جاتا ہے. اچھا فلاں سکول بہت اچھا ہے, آپ کے بچے کس سکول میں پڑھتے جی؟ فلاں سکول میں. وہ سکول کیوں جی؟ وہ بڑا اچھا ہے. کیوں بابا؟ اس کی وجہ سے, بلڈنگ کی وجہ سے نہیں, اس میں کچھ قابل ہیں جن کی وجہ سے وہ سکول اچھا ہے. سن دے جاؤ یار. فلاں ہسپتال بہت اچھا ہے, بلڈنگ نہیں, اس میں کوئی قابل ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ اچھا ہے. کعبہ مکان ہے, اس میں بت تھے, برکت کیا
اور برکت کیا ہے؟ اگلے لفظ ہیں قرآن مجید کے، یہاں کانوں سے چادر ہٹا کے سننا، کہا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ ایک عالم کے لیے نہیں، کعبہ ہر عالم کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے عالمین کا لفظ قبلہ شاہ صاحب بولا ہے اپنے لیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب کی بیٹی کے لیے کہا سیدۃ النساء العالمین، کائنات عالمین کی تمام خواتین کی سردار مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ کعبے کے متعلق فرمایا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ کو رب رسول کا واسطہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو، مجھے بتاؤ کعبے سے کیا ہدایت لی ہے؟ تسلی سے سوال سن لو، پھر اس کا تسلی سے جواب ڈھونڈ کر قبلہ شاہ جی سے اور قبلہ یہ حامد صاحب سے میرا نمبر لے لیں، مجھے واٹس ایپ پہ بھی کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، چل جائے گا۔ مجھے بتائیے کعبے سے کیا ہدایت لی ہے، کعبے میں کیا ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، کہتے جی کعبے میں پتھر ہے۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھیں، آپ کہیں تو پوچھ لیتے ہیں، ساتھ ہی یہ پوچھیں نہیں۔ 97 نمبر آیت میں مالک کعبے میں کیا ہے؟ فیہ، اس میں آیات بینات، اس میں میری کھلی نشانی ہے۔ کوٹ نجیب اللہ کے دوستوں، کعبے میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ مسجد ہے مسجد نور علی، میری زندگی میں پہلی مسجد ہے جو اس نام پہ میں نے دیکھی ہے۔ ہاں پہلی دیکھی ہے، ایسا مومنانہ نام یار نور علی، کمال نہیں ہو گیا؟ سائن رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جی سائن، میں آپ کی نا آپ کے قدموں پہ قربان ہوں۔ زمانہ جانتا ہے فاروقی خوشامد چاپلوسی نہیں کرتا، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ جو مولا کائنات کے بچوں کے ساتھ سیدھا ہو جائے ہم اس کی نسلوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہی بڑا، ہمیں تو خریدنا ہی بڑا آسان ہے، سب سے سستا سودا ہمارا ہوتا ہے، ہم پیسوں کے عوض نہیں بکتے۔ ایک بار رسول کی کریم کی اولاد کا، حضور کے خاندان کا کوئی نام لے، ہم بے نام ہی بے وہ نہیں بک جاتے۔ مسجد نور علی، یہ گھر کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ بولو، یہ آپ کے کوٹ نجیب اللہ میں کچھ 70-100 مساجد اور ہوگی، وہ گھر کس کے ہیں؟ تو کعبہ مالک اگر تو وہاں ہے تو یہاں بھی تو، اس نے کہا منہ چپ کر، نیچے کر، میں اپنی شان کے لائق ہر جگہ پہ موجود ہوں، کعبے میں تو نہیں۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں، میری نشانی ہے۔ کیسے؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میری نشانی ہے۔ مقام ابراہیم پہ تو خود ہے نا، کہا نہیں پتھر ہے۔ دیکھنا نہیں تو مولوی صاحب سے پوچھا پتھر ہے، میں نے کہا کعبے کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں پتھر۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے تیرے نصیب میں بھی پتھر ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی دوستو اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسجد میں بندہ کہے آؤ جاؤ دیکھ کے آؤ، کیا ہے؟ اسے 100 بندہ نظر نہ آئے تو کہے اتھو بھی رنگ ٹوٹیا ہوا ہے، اتھو بھی رنگ اتریا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا نصیب ہی غلط ہے۔ میں نے کہا تیرے نصیب پہ میں سوائے افسوس کے کیا کر سکتا ہوں؟ پورے کعبے میں تجھے 2 پتھر نظر آ گئے، کعبے میں آنے والا علی نظر نہیں آیا۔ کعبے کی برکت کی وجہ پتھر ہے، ایسے بابرکت پتھر ہے کہ جنت سے آیا ہے، آیا چٹا تھا، مسلمانوں نے چوم چوم کے کالا کر دیا۔ میں نے کہا چلو پہلے پتھروں والا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو حجر اسود ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے سب توجہ دیجیے ذرا۔ کہتے جی جنت سے۔ میں نے کہا وہ جو مقام ابراہیم پہ ہے
وہ بھی پتھر ہے؟ کہتے جی بالکل. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں نا بت شکن کے قدم لگے ہیں. جی آدھی تنظیم کا مولوی تھا, بہترین تھا, کہتے جی بت شکن کے. میں نے کہا مجھے ایک سچی بات بتا, پورا مکہ پتھریلی زمین کی سرزمین تھی, ایک ہی پتھر پہ قدم لگے تھے ابراہیم کے؟ سمجھنے کا مقابلہ ہے. جگ شگ پانی دا پلاؤ سارے ٹھنڈے ہو گئے. کیا ہے جی پتھر؟ میں نے کہا ایک پتھر پہ قدم لگے تھے. فاروقی صاحب آپ بتائیں. میں نے کہا قدم تو کروڑوں پتھروں پہ لگے تھے, جس پتھر پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کو مانگا تھا نا, دعا قبول ہوئی تو پتھر میں نا قدموں کے نشان نہیں. قبلہ سید عامر علی شاہ صاحب, قدموں کے تلووں کے نشان سینے میں سمو لیے. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا, کہا یہ سمجھ آ گئے؟ جی آ گئے. کہا میں اپنے نبی کی شان بتاؤں؟ جی. تاجن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سلامت رہے, کمال ہو گیا. آپ سے مل کر نا کل میں 13 رجب کے لیے تیار ہو گیا انشاءاللہ العزیز. آپ سے مل کر اللہ جانتا ہے بڑی خوشی ہوئی. مگر میں نے کہا اللہ نے کمال کر دیا. کہا اب یہ میلاد والا ہو گیا ہے, رلتا نہ رہے. پتھر میلاد والا ہو گیا ہے, رلتا نہ رہے. اسے سے نکابہ میں لگاؤ, پورا حج کر کے پلٹنے لگو, مالک میں جا رہے ہیں پاکستان. اس کہے ذرا پہلے 2 نفل پڑھے, 2 نفل پڑھے گا تیرا حج قبول کروں گا. مولانا پاکستان میں آ کے جس نبی کی ولادت کے منکر ہوتے ہونا, اس پتھر کی یاد مصطفیٰ کے میلاد کی ہے. مولوی صاحب پھر ضدی ہوتے ہیں, جنہیں چھیتی مان جائے مولوی کا دعویٰ ہے. فاروقی صاحب نہیں بت شکن کے تھے. میں کہا چلو آج آپ پھر بت شکن والا مسئلہ بھی حل کر دیں. مولانا صاحب کیا تھا؟ بت شکن کے قدم. میں نے کہا قدم اتنے تو بابرکت ہیں نا, اور لوگوں کے ہاتھ برکت والے نہیں ہوتے. کسی کے قدم اتنے بابرکت ہیں کہ اللہ اس پہ 2 نفل پڑھا رہا ہے. اچھا 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 اچھا. میں نے کہا پھر بتا, بت شکن کے ہیں نا, پکے رہنا. جی بت شکن کے. میں نے کہا جو پتھر پہ کھڑے ہو کر بت توڑے, اللہ اس کے قدموں کو قیامت تک اپنی نشانی کہتا ہے. جو بت توڑے مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر, اس علی کے قدم کتنے بابرکت ہوں گے. ایک قدم اور پڑھو جی قرآن سے. اس نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ کی پہاڑیاں میری نشانیاں ہیں. کیوں کرے گی, اس میں کیا کرے؟ جو بھی حج اور عمرہ کے لیے جائے, موبائل ذرا ہٹا دے, جو بھی حج اور عمرہ کے لیے جائے وہاں کیا کرے؟ صحیح کرے. اللہ آپ کا بھلا کرے. صحیح کسے کہتے ہیں؟ چکر لگائے. نہ جی چکر نہیں لگائے, بھاگے. بھاگ نہ سکتا ہو تو چلنے کی رفتار تیز کرے, کہ لگے کہ بھاگ رہا ہے. مالک یہ کیا بات ہوئی, کیوں بھگوا رہا ہے, صاحب کو کیوں کہہ رہا ہے کہ بھاگو, کیا وجہ کیا ہے؟ کہا یہاں کسی میری بندی کے قدم لگے ہیں. جملہ واپس کر دیں یار, واپس کر دیں. میری بندی کے قدم لگے ہیں. کیوں نہ پوچھ, جیسے کہہ رہا ہوں تو بھاگتا جا, میں تیرا حج بناتا جاؤں.
کمال، وہاں 7 بار یا کتنی بار 7 بار، میں گیا نہیں نا جی، 7 بار بھاگتے ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ کی اماں نے وہاں 7 چکر ادھر ادھر لگا. ماں صفا اور مروہ کے درمیان تھی، مصطفیٰ کا بابا ابھی بالکل گود جیسا بچہ ہے اور پیچھے ہے، پانی کی تلاش تھی، پیچھے پھر کسی کے قدم لگے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، پھر کسی کے قدم لگے ہیں. واپس آ کر دیکھا ایڑیوں سے چشمے پھوٹے، ماں کہتی ہے زم زم. قیامت تک نام ہو گیا زمزم. جو ساری زندگی مولوی ادب میں نہیں نہ کھڑا ہوتا، اتنی سی شیشے میں آب زمزم دے تو کھلو کے. میں کہ جی خیر ہے، فروکی صاحب برکت والا ہے. نہیں سمجھے، فروکی صاحب پانی برکت والا ہے. میں کہا برکت کس کی ہے؟ اسماعیل کی. میں کہا مر اسماعیل کے قدموں کی. یہاں ہاتھ نہیں لگانے دیتے، وہاں قدموں کی برکت اتنی. اب ذرا ابراہیم اسماعیل، اتنا بابرکت اسماعیل بڑا ہوا. پہلے اللہ کے حضور پیش کیا ذبح کرنے کے لیے، جب ذبیح اللہ بن گئے کا پتر آقا بنے. آؤ جی کعبہ بنائیے، کعبہ بنا لیا، کعبے پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کو مانگ لیا. قدموں کے نشان ہیں اندر. وہ جو ہے نا سے مقام ابراہیم، وہ کعبے کا حصہ ہے اندر. وہ جو اس کا ہے نا، وہ جو اس کا سارا اس کے اندر کا یہ حصہ ہے. جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑے وہ سمجھے کعبے کے اندر پڑ رہا ہو. اچھا، کعبے میں کعبے کے پتھر برکت والے ہیں، سب کچھ برکت والا ہے. یہ نہیں کبھی دیکھا کہ یہ سارا اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اس دور کی بطول ہے. کہا ہم نے نساء العالمین، ہم نے عورتوں کی جتنی بھی اس جہان کی عورتیں تھیں نا، سب پر فوقیت دی، پاکیزہ بنایا. مریم کو اتنی پاکیزہ ہے، لم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا، اتنی پاک ہے. شاہ صاحب آپ دعا دیجئے گا. جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا نا، اللہ نے کہا مریم نبی کے گھر سے باہر نکل، دور چلی جا آبادی سے، بچے کی ولادت کا وقت آ رہا ہے. اللہ میں یہاں رہوں، کہا نبی کا گھر ہے. لفظ واپس کریں خاموش لوگ جی، خاموش لوگ لفظ واپس کریں. نبی کا گھر ہے، دور چلی جا. یا اللہ میں دور چلے گی پھر کھاؤں گی پیوں گی کا یہ فکر چھوڑ، رزق میرے ہاتھ میں ہے. اوپر سے تازہ کھجوریں، نیچے سے ٹھنڈا چشمہ. 3 دن اس مولود کو اپنے پاس رکھ کے نا، ہائے پھر واپس جب آنا تو سیدھے گھر نہ آنا، ناصرہ شہر کے چوک میں آنا. اس ماں کو آبادی سے دور بھجوا رہا ہے، علی کی ماں کو اپنے گھر سے اٹھا کے کعبے میں بلا رہا ہے. حضرت بی بی مریم جیسے آئی ہے نا چوک میں، 100 کتوں نے بکواس کی، 100 بھونکے. میں نے کہا مالک مجھے تو یہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی. وہاں سے چلتی سیدھی گھر آ جاتی تو کوئی کتا بھونکتا ہی نہ. کہا یہی تو تلاش کرنے ہیں کہ بطول کو بھونکتا کون کون ہے. بطول کے گستاخ ہی تو پکڑنے، اسی لیے تو چوک میں وہاں بلایا ہے تاکہ پکڑے جائیں سارے. جو کل تک داڑیاں پوری رکھ کے بھی نہیں پہچانے گئے، جو تہجد گزار ہو کر بھی نہیں پہچانے گئے، وہ بطول کی گستاخی کی وجہ سے پہچانے گئے. علی کی ماں کو بلا رہا ہے. 13 رجب کو ادھر سے نا حضرت فاطمہ بنت اسد جیسے گئی ہیں نا تو دنیا متفق ہے کہ دروازے کے راستے سے نہیں گئی. آخری منزل ہے جی، مجھے مولود پڑھ لینے دے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ دور جانا ہے، مگر میں بخیلی کر کے بات چھپا کے جاؤں تو اصل بات موضوع رہ جائے گا. میں کعبے کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں. کعبے کی برکت یہ ہے، ویسے ٹھیک ہے جی بس ہو جائے گی، کبھی کبھی جوش میں آ جاتا ہے ایسے، اس کو بھی تو ذکر علی اچھا لگتا ہے جی. اچھا جو اگلی بات کہہ رہا ہوں
دیوار سے اندر گئی. میں نے 70 بار غور کیا. میں نے کہا مالک اس میں کیا حکمت ہے؟ چنگا پلا دروازہ ہے, وہاں سے کیوں نہیں بلایا؟ کہا تجھے نہیں پتا جو آ رہا ہے وہ در ہے. وہ بندہ دکھاؤ جی جسے سمجھ نہیں آئی. جو آ رہا ہے وہ در ہے. در کبھی در میں نہیں لگتے, در ہمیشہ دیوار میں لگتے. دیوار میں لگتے, دیوار میں در لگا, اندر چلی گئی. یہ حیرانی والی بات ہی کوئی نہیں. ماں در کے دروازے سے اندر گئی ہے, اندر پہنچی. اندر پہنچ کے پتہ کیا کہا؟ بحق مولود الذی فی بطن. سارے بیٹھے ہو جی, سارے اٹھانا سارے. بحق مولود الذی فی بطن, مانا اس کا ہے مالک جو مولود ہے نا میرے بطن میں. نہیں جی, نہ چھپ جاؤ, رک جاؤ ذرا, میں ایک لفظ کہتا ہوں. مولود مفعول کا صیغہ ہے. خوش رہے گی. جو ہو چکا ہو, مظلوم جس پر ظلم ہو چکا ہو, مفتون جو کھول دیا گیا ہو, منصور جس کی مدد ہو چکی ہو, مولود جو پیدا ہو چکا ہو. علی کی ماں نے بتائے دو اس میں نقطے نکلے قیامت تک کے مومنین کے لیے. پہلی بات کہ جو آج آ رہا ہے یہ آج ظاہر ہو رہا ہے. ولادت اس کی کب ہے؟ جب کب بھی نہیں. شیعوں کی کتاب نہیں ہے جی, اہل سنت کی یہ کتاب ہے. ینابیع المودت اہل سنت کی کتاب ہے. میں کل میں واقعہ جی شیعوں نے حوالے دے گیا. ینابیع المودت, اس میں حوالہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے المناقب. اس میں روایت ہے حضرت سلمان فارسی سے. 3 حوالے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے فرمایا سلمان بات سن, ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی کا نور اللہ کے حضور سجدے کر رہے تھے. جو آج ہو رہا ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے, وہ وارد ہو رہا ہے, وہ آمد ہے اس کی. کوئی اگر ولادت کہہ لے تو کفر نہیں ہے, کیونکہ پیدا تو ہوا ہے نا. کس سے بات کروں میں؟ وہ پیدا تو ہوا ہے, کیونکہ پیدا کرنے والا علی اور ہے. اور یار جس کا ہاضمہ اچھا ہے نا وہ بولے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی کا آخری لفظ بتا رہا ہے وہ بھی علی ہے. جو پیدا کرنے والا علی ہے وہ اور ہے, جو پیدا ہونے والا علی ہے وہ اور ہے. اس کو جو کوئی خالق کہے وہ کافر ہو جائے گا. جس کو یہ علی بھی جھک جائے اس سے علی. مجھ سے نگاہ ملاؤ اہل سنت اور جملہ اہل تشیع. 4 دیواری کی بات ہے, باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان. بیٹی پوچھ رہی ہے باپ سے, میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مرتضیٰ کے چہرے کو کیوں تکائے؟ دوستو یہاں دل کا جو زنگ ابھی تک اترا ہے نا اس کو اتحاد کی طرف لانا ذرا. باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو تھی, علی کا بغض دل میں ہوتا تو تم تک یہ حدیث بھی نہ پہنچا. یار پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہو 4-5 بندے. بھائی جان ذرا بولنا جی سارے ذرا. 4 دیواری کی بات تھی, تم تک کیسے حدیث پہنچتی؟ اندر چھپا جاتے اگر علی کا بغض دل میں ہوتا.
وہ باقیاں دا کیتا کرایا انہاں تے نہ پاؤ. لفظ واپس کر دیں یار. ہاں خاندان یزید کو تم ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے. اندر کی بات تھی. بیٹی پوچھتی ہے آپ ادھر کیا تکتے ہو؟ کہا بیٹی تجھے نہیں پتا رسول کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی کے عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور سن لو بھائی اور پیارے بھائی سن، اہل سنت کا ایمان ہے حضور کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے امت میں. اور تجھے رب کا واسطہ حضور کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے امت میں افضل ہے ذریت میں نہیں. اور ذریت اور ہے امت اور ہے. امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. جب علی کو تکنا ابو بکر کی عبادت ہے تیری میری کیا بنتی ہے؟ کمال نہیں ہو گیا بنا؟ یا دیکھا اسے جسے دیکھنا بھی ثواب تھا اور مصطفیٰ کا پہلا علی سے یہ خطاب تھا کیا کہ قسم خدا کی علی تو میرے آس پاس تھا لیکن پھر بھی کیوں میرا دل اداس تھا. کیوں اداس تھا؟ اچھا پھر آگے پتہ ہے کیا کہا؟ اب خطاب ہو رہا ہے. کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی، کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی، تیرے بنا سونے تھے دیے دن اور رات یا علی، دل میں چھپے تھے جذبات یا علی، پر تیرے سوا کون سمجھتا میری بات یا علی، تیرے بنا کون سمجھتا میری بات یاد یا علی. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں بیٹا محمد یہ علی بول نہیں رہا، یہ علی بول نہیں رہا. جنہاں نو آندیاں گھٹی کی ہونا فوراً کھانے پینے کی حاجت ہو وہ بچے اور ہوتے ہیں جو 3 دن تک نہ زبان کھولیں نہ آنکھ کھولیں، وہ اور ہوتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین جی آپ نے کہا یہ بولتی نہیں، بولتا نہیں علی. آپ نے دیکھ کے نا خطاب کر کے فرمایا سن معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر. اور آپ نہ بولے یار میں خود کو داد دیتا ہوں. فروخی صاحب کیا بات ہے یار، اور خوش رہو فروخی صاحب کیا بات ہے. اور جی تھوڑی طرف میں آخنا تھی چپ رہے. معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی توہان نشر کر، پڑھ کر قرآن اپنے باپ کا ایمان نشر کر، پڑھ کر قرآن اپنے باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، بنت اسد کے دل کو قرآن آ گیا کہ کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا. اور ظالم جس کا بیٹا کل ایمان ہے اس کے باپ کو کافر کہتے ہوئے تیری نسلیں کافر نہیں ہوئی. ایمان آپ نے نا کہا یہ زبان نہیں کھول رہا. نظر اللہ نیاز حسین جی آپ نے زبان دے دی. اور خدا کے بندو آپ سے زیادہ ہری پر والے بول رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. آپ نے جب زبان رکھی تو حیرت کی بات ہی نہیں. میں نے کہا مالک زبان رکھ دی، کہا منہ نیچے کر، اس کا اس کا گوشت ایک ہے، اس کا اس کا خون ایک ہے، اس کا اس کا نور ایک ہے، اس کی اس کی اولاد ایک ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ جیسے منہ میں منہ رکھا نا تو شاعر نے لکھا منہ میں چمن تھا، منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول. مجھے زندگی میں دوبارہ نہ آ سکوں جی. میرا ہارون آباد کا 3000 کا اجتماع میرا یوٹیوب پہ پڑا ہے، میرے جمعے کا خطاب پورا اجتماع کھڑا تھا. میں نہیں چاہتا، میں تو پہلے فتووں کی زد میں ہوں، کوئی اٹھے نہ اٹھے، مگر میں یہ جو زبان دینے کا نقطہ ہم سمجھے ہیں نا میں وہ بتا رہا ہوں. لفظ میں کہوں اس کا ذمہ دار سید عامر شاہ صاحب نہیں.
لفظ میں کہوں تو سادات سے نہیں پوچھنا، سعید مشتاق صاحب سے نہیں پوچھنا، جتنے سادات ہیں حامد صاحب سے بھی نہیں پوچھنا، ان سے میرا نمبر پوچھنا ہے، مجھ سے بات کرنی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ کے گئے ہیں، میں آپ کو مطمئن نہ کروں۔ ہمارا اوپر مرکز منہاج القرآن موجود ہے، میں اپنے مرکز کے علاوہ کسی کے باپ کا بھی پابند نہیں ہوں، مجھے نہیں ضرورت کسی کی۔ میں جو اتنی بات کہنے لگا ہوں نا، اس کو تسلی سے سن لیں۔ منہ میں منہ رکھا تو یہاں پہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا، سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا، پھر ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا۔ پھر ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا، کیوں اشرف ہیں ہم اور ہمیں نے لسان دی، آج ہم نے خدا کے گھر میں علی کو مولا کائنات نے زبان لے لی، مصطفیٰ نے زبان دے دی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کہتے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں سیدہ کائنات کا جب ظہور ہوا، مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا مصطفیٰ کی بیٹی ہے، داماد کون ہوگا؟ آواز آئی مصطفیٰ پریشان نہ ہو، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے نکلے گی تو دلہا خدا کے گھر سے نکلے گی۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے، تو جہنم میں جائیے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے۔ العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔